من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. جب زمین شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے اس کا حکم دیا ہوگا. اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھیں. پس جس نے ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا. یہ سورہ زلزال میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. زلزلہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی غیر معروف لفظ نہیں ہے جو ہم نہ جانتے ہوں. زمین جب ہلتی ہے اور اس کی وجہ سے جو تباہی آتی ہے اسے ہم اور آپ زلزلہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اور ابھی ترکی اور شام کے بعض حصوں میں جو زلزلہ آیا اس کا چرچا بہت ہے، اس لیے کہ اس میں تباہی زیادہ آئی ہے. اس مناسبت سے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش ہم اور آپ کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ زلزلہ آتا کیوں ہے. ہمارے اور آپ کے تصور میں یہ بات ہے کہ انسان جب بہت زیادہ برائیوں و بدعمالیوں کا شکار ہو جاتا ہے تو تنبیہاً اللہ تعالیٰ اسے زلزلے کی صورتحال سے دوچار کرتا ہے. اوروں کے ہاں تو کچھ اس سے زیادہ دوسرے قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں کہ یہ زمین کسی جانور کے سینگ پہ ٹکی ہوئی ہے، ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس وقت زلزلہ آتا ہے. لیکن یہاں جو چیز سمجھائی گئی ہے وہ اصلاً یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہر چیز کو تو ختم ہوتے اور مٹتے دیکھتا ہے. انسان مرتا ہے، ختم ہوتا ہے، جانور مرتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، پیڑ پودے اگتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، ہر چیز کو ختم ہوتے دیکھتا ہے. لیکن یہ زمین، اس کے بارے میں پہلے دن سے آج تک یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسی ہے ویسی ہے، اور آئندہ بھی یہی توقع ہے کہ جیسی ہے ویسے ہی رہے گی. گویا یہ مٹنے والی نہیں ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اب اس کی وجہ سے انسان فطری طور پہ یہ خواہش بھی رکھتا ہے کہ گویا میں بھی نہیں ختم ہوں گا، یا میں ختم بھی ہو گیا تو بھی اس کے بعد کچھ اور نہیں ہے، جسے ہم آخرت سے تعبیر کرتے ہیں. یہاں اصلاً یہی پہلے مرحلے میں سمجھایا گیا ہے
کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو زلزلے آتے ہیں اس میں کتنی تباہی مچتی ہے اور زمین کی کیفیت میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے۔ جو اوپر ہیں وہ نیچے جاتے ہیں، دھس جاتے ہیں، جو زمین کے اندر ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ زلزلے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ زمین پھٹتی ہے، پانی نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے، اس کے اندر جو دوسری بہت ساری چیزیں وہ باہر نکل کر کے آ جاتی، اور زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہیں، دھس جاتی ہیں۔ باقی زمین کے اوپر جو چیز ہے وہ تہس نہس ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، مٹتی ہے، ختم ہوتی ہے، وہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کا ہے۔ تو ایک علاقے میں چند لمحوں کے لیے زمین ہلتی ہے تو اتنی تباہی پیدا ہوتی ہے، اور اس تباہی کی وجہ سے اتنے خطرات لاحق ہوتے ہیں جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر پاتا، اور ایسی اچانک آتی ہے کہ کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ قیاس آرائیاں ضرور ہمارے جغرافیہ کے جاننے والے کچھ تھوڑا بہت کرتے ہیں، لیکن وہ قیاس آرائی بھی ہمیشہ 100% درست نہیں ہوتی۔ اب اگر یہ پوری زمین کسی وقت ہلائی جائے گی، جو ناممکن نہیں ہے، جب تھوڑے لمحے کے لیے ایک پورشن ہلایا جا سکتا ہے، ایک حصہ ہلایا جا سکتا ہے، تو جو اس کی قدرت رکھتا ہے وہ پوری زمین کو بھی ہلا سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو ہمیں تھوڑی بہت تباہی نظر آتی ہے، اگر پوری زمین شدت کے ساتھ ہلا دی گئی اور ایک لمبے وقفے کے لیے ہلا دی گئی تو اس زمین کی حالت کیا ہوگی؟ یہاں رہنے والے لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ یہاں پر موجود چیزوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور اس کے نتیجے میں کیا یہ چیز ناقابل فہم جو سمجھتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا، دنیا ختم ہوگی، ان کو یہ تسلیم کر لینے میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ ممکنات میں سے ہے۔ تو جو قیامت کے منکرین تھے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب زمین شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی تو یہ نہ سمجھو کہ یہ دنیا باقی رہے گی۔ جب تھوڑی ہلائی جاتی ہے تب تو ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، تو شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی تب تو یقینی طور پہ مٹے گی اور ختم ہوگی۔ اور جب ہلائی جائے گی تو کیا کیا ہوگا وہ قرآن میں دوسری جگہوں پہ بیان ہوا ہے۔ کسی کو اپنا ہوش نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ماؤں کو اپنے بچوں اور حمل کا ہوش نہیں ہوگا، اتنی شدید وہ ہوگی۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ جب زمین ہلا ماری جائے گی تو اس وقت کی کیفیت کا تم صحیح تصور نہیں کر سکتے، اور زمین ہلا ماری جائے گی تو ایسا نہیں کہ زمین ہلا کر کے بس تہس نہس برباد ہو کر کے معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ زمین نکال کے باہر کر دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو باہر کرے گی۔ اب بوجھ کیا ہے زمین کے اندر؟ عام مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اور آپ جب مر جاتے ہیں تو اسی زمین میں دفن کیے جاتے ہیں۔ جہاں اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ جب ختم ہوتی ہیں تو اسی زمین میں مٹ جاتی ہیں، کھپ جاتی ہیں، رچ بس جاتی ہیں، انہی چیزوں کو وہ نکال دے گی۔ لیکن مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو ایک عجیب و غریب بات سمجھاتی ہے۔ اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب زمین ہلا ماری جائے گی اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی تو وہ بوجھ ہوگا کیا؟ وہ بوجھ ہوگا یہ سونا اور چاندی جو بڑے بڑے تودوں اور بڑے بڑے ڈھیر کی شکل میں نکال کر کے باہر کر دی جائے گی۔ اور اس وقت جو قاتل ہوگا وہ دیکھے گا تو کہے گا اسی کے لیے تو میں نے دوسرے کو قتل کیا تھا۔ جو چور ہوگا وہ دیکھے گا تو کہے گا کہ اسی کے لیے تو میں نے چوری کی تھی، اسی کو یعنی اسی مال و دولت سونے چاندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو رشتوں کو توڑنے والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ اسی کی خاطر تو میں نے رشتوں کو توڑا تھا۔ لیکن اس وقت وہ ان سارے ڈھیر کو دیکھ کر کے بھی اسے حاصل کرنے یا لینے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اسے چھوڑ دے گا، اس کی طرف لپکے گا نہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس وقت تو ایسی نفسا نفسی کی حالت ہوگی کہ ان چیزوں کی طرف کوئی کشش باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس سونے چاندی، جس مال و دولت کی خاطر تم نے دنیا میں اتنی تباہی مچائی، آج تو وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی دنیا کی زندگی میں بھی تم کو صرف سونے چاندی اور مال و دولت پر ہی نہیں مرنا چاہیے، اس کے خاطر اپنی عاقبت، اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ جب آج تمہیں مل رہا ہے چھوڑ رہے ہو، یہی ہوش مندی کا ثبوت اگر تم نے پہلے دیا ہوتا تو پھر کیا کہنے، لیکن اس وقت ثبوت نہیں دیا، اپنے آپ کو بربادی اور ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو حدیث کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہمیں اور آپ کو اس حوالے سے ملتی ہے۔ اس وقت جب انسان یہ دیکھے گا تو کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک تو اتنی زیادہ ہل رہی کہ گویا اب زمین باقی ہی نہیں رہے گی، اور دوسری کیفیت یہ کہ زمین اپنی ساری چیزیں نکال کے باہر کر دے گی، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، لوگ ہوں، یا اس کے اندر دوسرے جو اور کائنات کی مخلوقات دفن ہیں یا رچ بس گئی ہیں وہ ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ اسے تعجب ہوگا کہ ایسا تو ہم سوچتے نہیں تھے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ اتنے ہی پہ بس نہیں ہوگا، یومئذ تحدث اخبارہا، مرنے کھپنے کے بعد جب اللہ کے حضور سب حاضر ہوں گے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی زمین، اس زمین پر ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ خبریں بیان کر دے گی۔ گویا ہمارا سارا ریکارڈ وہ محفوظ کر رہی ہے، ہم نے کیا کھایا، کیا کمایا، کس کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ سارا ریکارڈ۔ اور اب اس کو سمجھنا کچھ ناممکنات میں سے نہیں رہ گیا ہے۔ جب ٹیپ ریکارڈ میں اور سی ڈی کے اندر اور دوسرے چپس میں ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں اس کی آواز سن لیتے ہیں اور اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کائنات کو اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی صلاحیت دے رکھی ہے، چاہے وہ درخت ہو، پتے ہوں، ہمارے جسم کے کھال ہوں، کچھ بھی ہو، سب گواہی دیں گے قیامت کے دن، جو قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ بیان ہوا ہے۔ ویسے ہی یہ زمین بھی گواہی دے گی، اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دے دی ہوگی۔ اب یہ چیز گویا انسان کے لیے اور وبال جان، ایک تو مر کھپ گئے، زندگی تباہ و برباد ہو گئی، اب یہ ہے کہ جو کچھ کر کے آئے ہیں اس کا حساب چکانا ہے، اور اس سے راہ فرار کی کوئی راہ نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ مر کھپ کے ختم ہو جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اس وقت تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے لیے جتنے شواہد چاہیے، جتنی گواہیاں چاہیے، جتنی حجتیں چاہیے، جتنے دلائل چاہیے، سب اس وقت موجود ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ بیان کریں گے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان تنہا نکل کر کے اللہ کے حضور آئے گا، اور اس کو سارا نامہ اعمال دکھایا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لے، یہ نہ سمجھے کہ صرف کہہ دیا گیا، صرف گواہ کھڑا کر دیا گیا۔ اس کی پوری اسکریننگ اور پوری تصویر، جیسے ہم ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں، جیسے ہم اور دوسری چیزوں میں آج کل دیکھتے ہیں، دکھائی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ صرف اچھی چیز نہیں دکھائی جائے گی، جو اچھی چیز ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی، جو بری چیز ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اب دیکھنے کے بعد انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اس کو جھٹلا پائے گا، اس کا انکار کر پائے گا؟ یہ ناممکنات میں سے ہوگا۔ اسی لیے آتا ہے کہ ایک صحابی نے جب یہ سورہ سنی تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ ہر اچھائی دکھا دی جائے گی، ہر برائی دکھا دی جائے گی، تو اس وقت پھر کون نجات پا حاصل کر سکے گا؟ ہر انسان تو کچھ نہ کچھ غلطی کرتا ہی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہی ہیں، تو پھر تو کوئی نہیں بچ پائے گا، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سزا بھگتنی پڑے گی، اور اپنے بھگتان کے لیے جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، دکھانے کی بات کہی گئی ہے، اس پر سزا دینے کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم اور کریم ہے
کہ وہ تو گناہ کی سزا صرف اس گناہ کے برابر دینے والا ہے، لیکن بھلائیوں کا بدلہ وہ تو 10 گنا سے 700 گنا تک دینے والا ہے۔ تو دکھا کر کے اتمام حجت تو ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ، لیکن جو زیادہ بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے ان سے مناقشہ ہوگا، اور جو انہوں نے اچھائیاں بھی کی ہوں گی ان کا آسان حساب ہوگا، صرف دکھا کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو تمہیں یہ احساس ہے، یہ حس اور یہ احساس تمہاری ایمانی حرارت کی دلیل ہے، اس لیے تم ان میں سے نہیں ہو گئے، یہ بشارت بھی دی اللہ کے رسول نے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ انسان پر اتمام حجت کے لیے اللہ نے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، اور اس کے بعد کسی کے لیے اپنے عمل کے بل بوتے پہ نجات پا جانے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ اپنے رحم و کرم سے یقیناً اس سے صرف نظر کرے گا اور اس کو نجات دے گا۔ یہاں پہ 2 باتیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آیا ہے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی۔ اب ذرہ ہم کہتے کس کو ہیں؟ عربی ڈکشنری کھولیں گے تو ایک معنی ملے گا ذرہ کا چونٹی، جو جاندار میں بہت معمولی جاندار ہے، یعنی اتنی سی بھی کوئی نیکی یا برائی کی ہے تو وہ کاؤنٹ کی جائے گی، شمار کی جائے گی۔ اور کھولیں گے تو یہ ہوا کہ کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز، جیسے مٹی ہے دھول بن کے اڑ جاتی وہ دھول، لیکن آج کے جدید مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دھول کو بھی اس سے چھوٹا کیا جا سکتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ یہ جو ایٹم ہم لوگ کہتے ہیں نا، انہی ذرات کو اور چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بنا کر کے انتہائی چھوٹا بنا دیا جاتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس پر بھی اس لفظ ذرہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اتنی معمولی بات بھی اللہ کے ریکارڈ میں ہے، اور چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، اس کا حساب و کتاب ہوگا اور چکانا ہے۔ اب ہم اور آپ غور کر لیں، ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتا اتنی معمولی نیکی کوئی کی ہے یا اتنی معمولی برائی کوئی کی ہے۔ ہم لوگ تو معمولی نیکیوں کو اور معمولی برائیوں کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کوئی معمولی سے معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اپنے کسی بھائی سے مسکرا کر ملاقات کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ ویسے اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ ان برائیوں کے حوالے سے بھی جواب طلبی ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کو اور آپ کو کتنی سنگین صورتحال کا اس دن سامنا ہوگا۔ تو یہ جو فہمائش کی گئی ہے کہ قیامت ممکن ہے اور اس دن حساب و کتاب سے کسی کے لیے چھٹکارا نہیں ہے، اور کتنی معمولی چیزوں کے بارے میں حساب چکانا ہے، اگر یہ احساس ذہن میں بیٹھ جائے، یہ احساس انسان کے ذہنوں میں سوار رہے، تو وہ زیادہ دائیں بائیں جائے گا، کسی برائی کی طرف لپکے گا؟ کیا وہ ایک معمولی نیکی کو بھی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ اصل چیز جو اس کے اندر سورہ کے اندر سمجھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان ان حقائق کو سمجھے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں وہ انہی حقائق کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ یہ زلزلہ آتا ہے تو لوگ اپنے نہ بیوی کی فکر کرتے ہیں، نہ بیٹے کی فکر کرتے ہیں، نہ قیمتی سامان کی فکر کرتے ہیں، فوراً مکان سے باہر بھاگتے ہیں کہ کہیں اس میں دب کر کے مر نہ جائیں۔ ٹھیک یہی صورتحال قیامت کے دن ہونے والی ہے، وہاں بھی کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، صرف اپنا نیک عمل ہی کام آنے والا ہے۔ تو وہی کیفیت اگر آج سے ہمارے ذہنوں میں سوار ہو تو ہم بال بچوں کے چکر میں، دنیا کے دوسرے لوگوں کے چکر میں ہم پھنس کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کریں۔ ایک بات تو یہ تھی جو اس موقع سے میں بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں
کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ٹیکنالوجی کے بس پہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ہر کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ بات انسان سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہی زلزلے کا معاملہ ہے، ان کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہے۔ کہنے کے لیے تو وہ انتظام کرتے ہیں کہ ہم زلزلہ پروف بلڈنگ بنا لیں گے، لیکن آج تک کوئی بنا پایا ہے؟ بہت سارے پروف کے ساتھ مختلف کاموں کو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان ساری کوششوں اور ترقی کے باوجود انسان پھر بھی کمزور ہے، پھر بھی ناقص ہے، پھر بھی ادھورا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہائی پاور والا ہے، قادر مطلق جسے کہتے ہیں۔ اس کی پہنچ، اس کی رسائی، اس کی قوت، اس کی طاقت اتنی عظیم ہے کہ انسان اپنی ان ساری ٹیکنالوجی یا ترقی سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس پہ کوئی روک نہیں لگا سکتا، اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو یہ زلزلے کی معمولی سی کیفیت جو وقفے وقفے سے دنیا میں پیدا ہوتی رہتی ہے، اصلاً یہی سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑا نہ سمجھے۔ اس سے بڑا بھی ایک ہے جو ساری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، اس پوری زمین کو کنٹرول کر رہا ہے اور خود اس کی ذات کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اگر انسان کو اپنی اس حیثیت کا ادراک ہو جائے تو وہ کبھی غرور، گھمنڈ اور بڑکپن کے احساس میں مبتلا نہیں ہوگا، ہمیشہ اللہ سے رجوع کرے گا، اللہ کی طرف لپکے گا اور اپنے احتیاج اور ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس کی طرف راغب ہوگا۔ تو اس طرح کے حوادث اصلاً رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔